ذیابیطس یعنی شوگر، یہ ایک ایسا نام ہے جو ہم سب نے سنا ہے نا؟ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا اور اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ چلیں آج اسی کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، یا پیشاب معمول سے کچھ زیادہ آ رہا ہے، یا شاید کوئی چھوٹا سا زخم بھی بھرنے میں بہت وقت لے رہا ہے؟ اگر ان میں سے کچھ بھی ہو رہا ہے تو پھر یہ معلومات بہت ہی اہم ہو سکتی ہیں، کیونکہ جانتے ہیں یہ ذیابیطس کی کچھ ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، آخر یہ ذیابیطس ہے کیا؟ چلیں سب سے پہلے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، بہت ہی آسان لفظوں میں اگر سمجھے تو ہمارا جسم جو بھی ہم کھاتے ہیں اسے توانائی میں بدلتا ہے، جسے گلوکوز کہتے ہیں۔ اب ذیابیطس وہ حالت ہے جب خون میں یہ گلوکوز یا شوگر مستقل طور پر بہت زیادہ رہنے لگتی ہے۔ ہاں، یہ ایک لمبی چلنے والی بیماری ضرور ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ صحیح دیکھ بھال اور احتیاط سے اسے پوری طرح کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ چلیں اب ذرا ان بڑی وجوہات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کی جو سب سے عام وجوہات ہیں نا، وہ اکثر ہمارے لائف سٹائل یعنی طرز زندگی سے ہی جڑی ہوتی ہیں، جیسے کہ میٹھی چیزوں اور کاربوہائیڈریٹس کا بہت زیادہ استعمال کرنا، جسمانی سرگرمی یعنی ورزش وغیرہ کا نہ ہونا، اور ظاہر ہے موٹاپا۔ ان سب کے علاوہ ذہنی دباؤ اور فیملی ہسٹری بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ مطلب اگر خاندان میں پہلے سے کسی کو یہ بیماری ہے تو پھر اس کا خطرہ دوسروں سے زیادہ ہو جاتا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہمارا جسم اکثر کسی بھی بڑی بیماری سے پہلے کچھ اشارے، کچھ وارننگ سائنز ضرور دیتا ہے۔ ان علامات کو پہچاننا بہت بہت ضروری ہے تاکہ وقت پر ٹیسٹ ہو سکے۔ تو وہ کون سی علامات ہیں جن پر خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟ مثلاً بار بار پیاس لگنا، بہت زیادہ پیشاب آنا، یا اچانک بغیر کسی وجہ کے وزن کا کم ہونا، یہ سب تشویش کی بات ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت کی تھکاوٹ اور کمزوری یا نظر کا دھندلا جانا بھی اس کی کچھ اہم علامات ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی بھی علامت محسوس ہو تو بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے اور فوراً ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ چلے اب بات کرتے ہیں ایک ایسے پہلو کی جسے نظر انداز کرنا سچ میں بہت خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی اگر شوگر کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جسم کے دوسرے حصوں کو بہت شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دیکھیں، لمبے عرصے تک خون میں شوگر کا لیول ہائی رہنے سے دل اور گردوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہی نہیں، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو سکتی ہے، اور اعصابی کمزوری، جسے میڈیکل زبان میں نیوروپیتھی کہتے ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اکثر ذیابیطس کے مریضوں کے زخم بھرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ ہاں، یہ سب سننے میں تھوڑا پریشان کن ضرور لگ سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اچھی خبر یہ ہے کہ ذیابیطس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ایک صحیح پلان کے ساتھ بالکل ایک بھرپور اور صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو آخر یہ کنٹرول کا منصوبہ ہے کیا؟ ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کی دو سب سے اہم بنیادیں ہیں۔ پہلی، روزانہ اپنی خوراک اور ورزش پر پوری توجہ دینا، اور دوسری، باقاعدگی سے اپنے بلڈ شوگر لیول کو چیک کرتے رہنا۔ یہ دونوں چیزیں اس کے علاج کا ایک لازمی حصہ ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ تو جب ہم خوراک کی بات کرتے ہیں تو یہ جاننا سب سے ضروری ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا کھانا ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ سارا کھیل ہی صحیح غذا کا ہے۔ تو کھانے میں کیا شامل کرنا ہے؟ اپنی پلیٹ کو ہری سبزیوں، دالوں، دلیے اور دہی جیسی اچھی چیزوں سے بھریں۔ پھلوں کی بات کریں تو سیب اور امرود، لیکن ہاں محدود مقدار میں، بہت اچھے ہیں۔ اور اب آتے ہیں پرہیز پر۔ کن چیزوں سے بچنا ہے؟ سفید چینی، ہر قسم کے میٹھے مشروبات، بیکری کی چیزیں، سفید آٹا یعنی میدا، اور بہت زیادہ تلی ہوئی غذائیں۔ ان سے جتنا ہو سکے دور رہنا بہتر ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات، یہ ایک وارننگ ہے۔ کبھی بھی اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر انسولین یا ذیابیطس کی کوئی بھی دوا خود سے بند مت کریں۔ یہ بہت خطرناک، یہاں تک کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، ایک ضروری بات یاد رکھیں کہ یہ ساری معلومات صرف عام آگاہی کے لیے ہیں۔ اپنے علاج یا دوا میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا لازمی ہے۔
آخر میں بس اتنا یاد رکھیں کہ ایک صحت مند زندگی کا انتخاب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ صحیح معلومات، تھوڑی سی احتیاط اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کر کے ذیابیطس کو نہ صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکہ ایک بھرپور زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اپنی صحت کے لیے پہلا قدم آج کیا اٹھایا جائے؟